کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو، بس کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی، کوئی چیز ایسی۔ اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو، کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو، فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا امر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ فرشتوں جاؤ یہ کام یوں کر دو، یہ کام یوں کر دو۔ ایک فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے روزی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے پانی کا نظام، ایک فرشتہ اس کے ذمے ہے فلاں نظام۔ جیسے میں نے عرض کیا ایک ریبائل فرشتہ ہے اس کے ذمے ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال، یہ جس کو تناؤ، کھچاؤ، دباؤ، جھنجھلاہٹ، غصہ، چچڑاپن اور جس کے جدید نام کیا ہے، انزائٹی، سٹریس، ٹینشن، فلاں، یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے، دل کے غم کا نام۔ آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے۔ مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی، کوئٹہ سے آئے، سخت سردی تھی، کہنے لگے اماں صحن میں بیٹھ کے سخت کوئٹہ کی سردی میں نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، نہاتی رہتی ہے، یخ برف پانی، اور اماں کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے۔ اماں کہتی میں ناپاک ہوں۔ وہ کہتے ہیں دل کا اطمینان، انہوں نے کہا جی دل کا اطمینان ہوا ہے، مجھے سکون ملا ہے مجھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اس کے لیے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا، یا فرشتہ تیرا نام ریبائل ہے اور تیرے ذمے مومنوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، چین پیدا کرنا ہے۔ ہاں تیرے ذمے ہے، جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور ٹھنڈک اور سکون پیدا کر۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے، اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں، فرشتے مدد کو آتے ہیں، فرشتے زندگی میں شامل ہیں، ہمارے ہر شعبے میں فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے، ہر شعبے میں شامل فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل۔ لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی ہے، غلطی کیا ہوئی ہے، ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں، جنات کے نظام کو سمجھا نہیں، اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں۔ قصور کہاں ہوا؟ پہلے دن سے، لحد سے، مہد سے لے کر لحد تک اماں کی گود سے کام شروع ہوا کہ اماں کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں، جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں، ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی قطار اندر قطار آ سکتے ہیں، پر وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا نظام پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے اعمال پیدا کر، دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے۔ فرشتوں سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کئی دنیا نے بتایا، جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟
شناسا آواز ہے۔ اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ دعائیں مانگے گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج، دعائیں مانگی گئی، دعائیں مانگی گئی، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا، بارش کا پانی مقدس محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل،